کې هغه رها شول. د دې نه علاوه چې کوم دی دې سره نور څه داسې یو شی نو د دې اس ایچ او سره مدامه باندې راویستو یو زوړ چې کوم یو کال مخکینی چې په هغې کې زما نوم تک نشته دی او په ما باندې یو ملي یو سیاسي پتیل باندې چې کوم دی زما یو عزتي وکړله او داسې یو رقم د راباندې راغلل لکه دې چېرته چې کوم دی د دهشتګردۍ یو غټ مجرم یم. د هغې نه علاوه چې کوم دی کله زه تاڼې ته لاړم اولاد کې بند کړلم زما چې کوم متعلقه ایم پی ایس سی فنډ امپیان جاندار څومره علاقې ټول مشران راغلل. بیا یې چې کوم دی په تاڼه کې چې کوم دی هغه سره یې دومره میز بیهیو ایس ایچ او وکړل چې مطلب هغې باندې تمانچه تک راویستله چې یاره مطلب دا نو د دې نه علاوه بیا چې کوم دی زمونږ ملګري څومره چې هغې مننه کوم ټول راغلل د هغې اواز پوښتنو لپاره. نو بیا هغې نه پس چې کله داسې وشول نو بیا دوی موږ باندې چې کوم دی د فایرنګ هم وکړو د پولیس ګردي یو انتها یې وکړه. حالان کې پولیس زمونږ او پولیس مابین چې کومه رشته ده هغه د یو ورولۍ ده او ځکه چې دا زمونږ محافظ دي دوی ټول عمر قربانیانې ورکړي خو داسې هېڅکله به موږ دا نه پرېږدو چې د یو څو کالي بیړې چې کوم دی هغه د پولیس قربانۍ خرابوي یا د پولیس چې کوم ساک چې کوم دی هغه کموي داسې جز موږ چاله نه ورکوو. موږ انشاءالله تعالی په خپله پر امن خلک یو په خپله خاوره امن غواړو او د امن چې څومره نور لیم چې کوم دی امن غواړو. پاتې شوه د دوی چې کوم دی د دې نه علاوه د دوی زما په اف آی آر باندې یا زما چې کوم مطلب په کوم متعلقه سټین او ایس لیک انټرسټ په زما باندې زه اوس ولالم چې د دې جرایم پیشه افراد دوی سره دوی چې کوم دی سرپرایزي کوله د دې اوس چې کوم دی زه پوره یو انصاف غواړم چې ما له چې کوم دی خپل انصاف میلاو شي او زما د چې کوم د بېزتۍ ده د دې ازاله وشي. نو زه ما دا مناسب وګڼم چې ما تاسو سره رالم او تاسو سره چې کوم دی او بیا زه د خپل ایم پی ایز چې کوم څومره ټول ډېره شکریه ادا کوم چې هغې د عوامو چې کوم دی ریپرزنټیټ وکړله هغې راغلل هغې خپل یو تپوس یې وکړلو او هغې سره چې کوم دی د زما نه زیات چې کوم دی د هغې سره یو میس بیهیو وشو. نو زه چې کوم دی تاسو له راغلی یم چې ستاسو زما د اواز اوچت کې مخکې ویسئ زما چې کوم دی ملګري راغلي دي د دې ته شکریه ادا کوم او نور چې اچھا اس طرح ہے کہ اردو تھوڑی سی ان کی اردو تھوڑی سی کمزور تھی لہٰذا انہوں نے پشتو میں اپنا مدعا جو تھا وہ بیان کر دیا. میں شارٹ تھوڑا سا آپ کو بتا دوں. 2 دسمبر کو ان کے گھر کے اوپر ان کا جو گھر کی چھت ہے اس کے اوپر ہینڈ گرینیڈ سے حملہ ہوتا ہے. پھر اس کے ساتھ ہی فائرنگ ہوتی ہے. اس کی رپورٹ جو ہے وہ ان کے پاس ہے, تھانے میں بھی اس کی وہ رپورٹ ہے. پھر یہ جاتے ہیں تھانے میں جو لوگ نامزد کرتے ہیں یہ ان کے حوالے سے جو ہے وہ پولیس جو ہے وہ 107 کا پرچہ ان کے اوپر کاٹتی ہے. اگلے دن وہ ضمانت پہ پھر رہا ہو جاتے ہیں. اسی دوران میں ان کو جو ہے مسلسل فونز کے اوپر جو ہے اور ان کے واٹس ایپ کے اوپر ان کو جو ہے وہ دھمکیاں ملتی ہیں, بھتے کی کالز آتی ہے کہ اگر آپ نے بھتہ نہیں دیا ہم یہ کریں گے, قاتلانہ حملہ, یہ سارا سب کچھ یہ ڈیٹیلز ان کے پاس ہے. پھر ہم صرف یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جس انداز میں ان کو اٹھایا گیا وہ ایک ہونا یہ چاہیے تھا کہ یہ ایک الیکٹڈ ناظم ہے. پولیس کو چاہیے تھا یہ عوامی نمائندہ ہے اس کو بلاتے, اس سے پوچھتے کہ بھئی یہ ایک ایف آئی آر ہے جو 3-4 مہینے پہلے کاٹی گئی, 8-9 مہینے پہلے کاٹی گئی ہے ایک ایف آئی آر جس میں اس کا نام تک نہیں ہے یا جن لوگوں کو انہوں نے اٹھایا ہے ان کا نام بھی اس میں شامل نہیں ہے. لہٰذا ان کو بلاتے بحیثیت ناظم عوامی نمائندہ ان کو بلاتے کہ کہتے ہیں کہ جی آپ بتائیں اس معاملے کے ساتھ آپ کا کیا تعلق ہے, ٹھیک ہے جی, یا ان کے گھر جاتے ان کو بتاتے کہ بھئی اس طرح کا معاملہ ہے ہم نے آپ سے پوچھ گاچھ کرنی ہے, ایک طریقہ کار ہوتا ہے. لیکن نہیں, وہ اس ایف آئی آر کا بہانہ بنا کر ہونا یہ چاہیے تھا کہ یہ مظلوم تھا, ہمارے ناظم صاحب مظلوم ہیں. میں بتاتا چلوں کہ ایم فل سوشل ورک کے یہ اسٹوڈنٹ ہے اس وقت پشاور یونیورسٹی سے, ٹھیک ہے جی. یہ عوامی نمائندہ ہونے کے ناطے مظلوم یہ تھا, حملہ اس کے اوپر ہوا تھا. ہونا یہ چاہیے تھا کہ پولیس ان کی داد رسی کرتی, نہ کہ ان کے ساتھ جس انداز میں چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال کیا گیا, بغیر خواتین پولیس کے, بغیر کسی سرچ وارنٹ کے, بغیر کسی ایف آئی آر کے, بغیر کسی الزام کے پولیس ان کے گھر میں گھسی ہے. وہ ویڈیو آپ کے پاس ہے, جس انداز میں اس کو اٹھا کر لے کر گئے ہیں اس طرح وہ 10 نمبریوں کو یا جو وہ کیا کہتے ہیں 420 کے جن کے اوپر کیسز ہوں ان لوگوں کو اٹھا کر لے کر جاتی ہے پولیس, جس انداز میں ان کو لے کر گئے.
پھر حبس بھیجا میں رکھا گیا، حوالات میں ان کو بند کیا گیا۔ ہمارا صرف مدعا یہ ہے کہ دیکھیں جو بھی ہوا ہے تھانے کے اندر، اس کے حوالے سے پریویلیج موشن جو ہے وہ اسمبلی میں موو ہو گئی ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ پولیس نے جو ہے وہ ایک انکوائری کمیٹی بٹھائی ہے۔ ہم صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں انصاف دیا جائے، ہمارے اس ناظم صاحب کو انصاف دیا جائے۔ جو ان کے اوپر حملہ ہوا، جو قاتلانہ حملہ ان کے اوپر ہوا، جو دھمکیاں آمیز ان کو کالز آئیں، جو اس سے ریلیٹڈ اور جو ان کو دھمکیاں ملتی رہی ہیں، اس کی تحقیقات ہونی چاہیے۔ اس سلسلے میں یہ اس وقت کے ایس پی رورل سے بھی ملے، وہ تمام چیزیں اس دن جب ایس ایس پی آپریشن جب مذاکرات کے لیے آئے تو وہ تمام چیزیں ان کے سامنے رکھی گئی، وہ ایس ایس پی آپریشن اس تمام چیزوں سے واقف تھے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ آخر ہونا چاہیے یہ تھا کہ ان کے حق میں یا ان کے جو ایک طریقے سے زیادتی ہوئی ہے ان کا ازالہ کیا جاتا، نہ کہ الٹا ان کو پکڑ کر جو ہے وہ جس انداز میں لے کر گئے ہیں اور پھر جس طریقے سے جرائم پیشہ افراد کی پشت پناہی کی جائے۔ دیکھیں یہاں پر اس معاملے کو کل سے پرسوں سے میڈیا کے کچھ سیگمنٹس، میں سب کی بات نہیں کر رہا، میڈیا کے کچھ سیگمنٹس اس معاملے کو پولیس کے مورال کو گرانے کے لیے استعمال کر رہے ہیں، یا ایک طریقے سے کریکٹر اسیسینیشن کر رہے ہیں کہ یہ جو 324 کے مقدمے میں یہ ملوث ہے، ان کے اوپر ایف آئی آر ہے، وہ ایف آئی آر خزانہ پولیس اسٹیشن ہمیں بتائے کہ وہ ایف آئی آر کدھر ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ ایف آئی آر اب تک سامنے آ جاتی۔ دیکھیں کوئی ایف آئی آر ان کے اوپر نہیں ہے، کوئی الزام ان کے اوپر نہیں ہے، اور آپ بغیر کسی ثبوت کے، بغیر کسی الزام کے، بغیر کسی جو ہے وہ آپ جاتے ہیں گھر میں گھستے ہیں، چادر اور چاردیواری کا تقدس جو ہے وہ پامال کرتے ہیں۔ پولیس اگر کا مورال گرتا ہے تو پولیس کا مورال ان لوگوں کی وجہ سے گرتا ہے جو پولیس کے اندر بعض لوگ جن کا جو ہے وہ دامن صاف نہیں ہے، جو کالی بھیڑیں ہیں، ان کی وجہ سے پولیس کا مورال گرے گا۔ ادروائز پولیس کا جو محکمہ ہے خیبر پختونخوا پولیس کا، دیکھیں یہ عجیب سی منطق ہے، یہاں پر اگر کسی شخص کے بارے میں بات آئے تو ہر ادارہ سامنے آ جاتا ہے کہ آپ ہمارے ادارے کا جو ہے وہ مورال گرانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ کسی ادارے کے مورال کو گرانے کی کوشش نہیں کی جا رہی۔ پولیس ہم سے ہے اور ہم پولیس سے، ہمارا اور ان کا جو ہے وہ ہم سیاسی کارکنوں کا، ان ناظمین کا، ان کاؤنسلرز کا، ان الیکٹڈ عوامی نمائندوں کا اگر تعاون پولیس کے ساتھ شامل نہ ہو یا عوام کا پولیس کے ساتھ تعاون شامل نہ ہو تو اس ملک میں، اس شہر میں جو ہے وہ آپ پھر اندازہ کیجئے گا کہ امن و امان کی کیا صورتحال ہوگی، جرائم کی کیا صورتحال ہوگی۔ اور اسی طرح پولیس بھی اگر عوام سے عوام جو ہے وہ پولیس سے تعاون نہیں کرے گی تو پھر آپ دیکھیں گے یہ دونوں ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں۔ پولیس جو ہے اسی وقت کامیاب ہوگی جب وہ جو ہے وہ حق کے اوپر جو ہے وہ فیصلے کرے گی، حق کے ساتھ چلے گی، تو تبھی جا کر یہ تمام معاملات جو ہے وہ عوام کو جو ہے وہ دیکھیں میں پھر کہتا ہوں اگر ایک عوامی نمائندہ جو کہ ایک الیکٹڈ نائب ناظم ہے اس کے ساتھ اگر یہ ہوا ہے تو مجھے یہ بتائیں کہ عام شہری کے ساتھ کیا ہوگا؟ وہ کس طرح پولیس کے تھانے میں جا کر جو ہے وہ اپنی ایف آئی آر کاٹے گا؟ وہ کس طرح پولیس کے تھانے میں بغیر کسی خوف اور خطرے کے جا کر اپنی بات کر سکے گا؟ جی اچھا یہ بتائیں احمد صاحب، آپ نے کہا کہ وہ بلال نامی ایک بندے پہ 1 سال پہلے ایف آئی آر درج تھا، پولیس کا کہنا تھا اس بیان کے مطابق کہ ہم نے بلال کو گرفتار کیا ہے، تو اب یہ بتائیں کہ بلال کے ساتھ آپ کا رشتہ کیا اور بلال ابھی کدھر ہے؟ اگر پولیس نے اسے گرفتار کیا ہے تو ابھی وہ کدھر ہے؟ دیکھو جی یہ بلال کا جو یہ لوگ بتا رہے ہیں نا، یہ میرا چھوٹا بھائی تھا، ٹھیک ہے، جو 1 سال جو کہ اس سے بھی زیادہ ہم نے حق کیا وہ تھا، مطلب اس کو یہ لوگ جو ہے نا یہ ایشو بنا رہے، ایشو کو ڈائیورٹ کر رہے ہیں۔ بات یہاں پر جو ہے نا، بات یہاں پر مطلب اگر انہوں نے مطلب ملزم ہے تو کدھر ہے ملزم کدھر تھا؟ ملزم تو نہیں ملا نا، ملزم تو تھا ہی نہیں۔ ویسے یہ جو ہے نا اصل ایشو جو ہے نا یہ کہ یہ لوگ یہ ایسی چوز جو ہے نا، میں نے اوپر کمپلین کی تھی ڈی اے جی صاحب کو جو ہے نا، وہ میں نے آپ کو بتایا کہ سی عباسی صاحب کے ساتھ میں گیا تھا۔ اس کے بعد جو ہے نا یہ دوسری تانے کی ایف آئی آر مطلب بنا کے نا انہوں نے اپنے جو ہے نا یہ پتہ نہیں میں کیا کہتا ہوں کہ کون سا غصہ مجھ سے نکالے نا۔ آپ نے جو بلال کے حوالے سے بات کی ہے نا وہ ان کا بھائی ہے، ٹھیک ہے، انہوں نے اس کے جو معاملات تھے، جو اس کے نجی یا اس کے جو ذاتی ایشوز تھے، اس وجہ سے اس کو تقریباً 1.5 سال پہلے
اپنے تمام معاملات سے تمام رشتوں سے اس کو آگ کر چکے ہیں۔ اب اگر پولیس اس ایف آئی آر کی بنیاد پر اس نے اگر ایک جگہ کے اوپر کوئی کارروائی کی ہے، اس کو بنیاد بنا کر جو ہے وہ اس کے اوپر یہ ایکشن لے رہی ہے، تو اب آپ خود ہی سوچیں کہ بھائی ایک بندے کو آپ نے آگ کر چکے، ایک بندے کو آپ نے اپنا جو ہے اس کے ساتھ جو رشتہ تھا وہ ختم کر چکے ہیں، اس کی تو یہ ذمہ دار نہیں ہے۔ دوسری بات دوسری اور نہ بات ہی کوئی ایف آئی آر ہے۔ کیا دوسری بات کیا ایک بھائی کی مطلب گناہ پہ دوسری بھائی کو اس طرح مطلب کر سکتے؟ مجھے بتائیے صرف، یہ تو ایف سی آر کا قانون جو ہے نا یہ یہاں پر نافذ کر رہے ہیں۔ بات اصل ایشو ہے کہ مجھ پہ حملہ ہوا ہے، ہمارے جو ہے نا ایک خوف و ہراس ہے، ہمارے بچے اسکول تک نہیں جاتے، ہم نے اپنے آپ کو گھروں میں یہ عمل بنایا ہوا ہے، ہمیں انصاف کے بجائے انصاف دیتا، انہوں نے 1 سال پرانی جو ہے نا وہ ایف آئی آر بنا کے نام میرا اس میں نام تک نہیں ہے، تو یہ جو ہے نا یہ جی سر CCTV فوٹیج جو آئی ہے اس میں پسٹل نظر نہیں آ رہا ہے۔ ایک منٹ دیکھیں، اس طرح ہے کہ وہ والا معاملہ جو ہے وہ ایم پی اے صاحب کے ساتھ جو تھانے میں جو واقعہ ہوا ہے انہوں نے پریویلیج موشن جمع کر دی ہے، ٹھیک ہے، وہ اپنی پریویلیج موشن کے اوپر اس وقت وہ بیان اپنا وہ وہاں پہ دیں گے۔ رہ گئی انکوائری کمیٹی جو پولیس نے بٹھائی ہوئی ہے وہ وہاں پہ اپنی فائنڈنگز فائنڈ آؤٹ کرے گی۔ دیکھیں اس معاملے کو دوسری طرف موڑا جا رہا ہے کہ پسٹل نکالا اور یہ کیا اور وہ کیا اور ہم نے ہی نہیں کیا، پولیس کی طرف سے کہ میں نے کچھ نہیں کیا، یہ کیا وہ کیا، ہم اس کی طرف نہیں جانا چاہتے۔ ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جو پولیس نے غیر قانونی عمل کیا، غیر قانونی عمل یہ کیا ہے کہ اس کے اوپر کوئی ایف آئی آر نہیں، اس کے اوپر کوئی الزام نہیں، اس چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال کیا گیا ہے، گھر میں گھسی ہے پولیس، اس کو اپنے بیڈ روم سے نکالا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا اس ویڈیو میں کہ وہ جائے نماز جو ہے وہ اس کی جائے نماز کے اوپر یہ نماز پڑھے تھے اور وہ ان کی آنکھوں کے اوپر ڈالی ہے اندر، پھر باہر جس انداز میں آپ دیکھیں کہ اس کو پکڑا ہوا ہے ایسے کسی دہشت گرد کو بھی نہیں پکڑتے۔